تم اللہ کی نافرمانی کچھ کر رہے ہو، اور وہ گناہ تمہارے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں بن کے تمہیں جکڑ دیتے ہیں، اٹھنے نہیں دیتے ہیں بستر سے، نیند سے بیدار نہیں ہونے دیتے ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے۔ تو روحانی نعمتوں سے معروم ہوتی ہے، پھر اللہ مادی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مادی نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے محروم کر دے۔ اللہ نے گھر میں میاں بیوی محبت دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ وہاں نہ محروم کر دے، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اولاد کو فرما بردار بنا رکھا ہے، گناہ کرو گے ہو سکتا ہے اولاد کے دل میں نافرمانی کے جذبات اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ بہت سارے یہ مادی نعمتیں اللہ ان سے بھی محروم کر سکتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، یاد رکھیں ہوتا ضرور ہے، گناہ کا وبال، گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، پڑتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے ولی گزرے، وہ کہا کرتے تھے جب مجھ سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے نا، تو اس کا اثر یا تو میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات کوئی ٹال دیتی ہے، یا بچوں میں دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی بکری میں دیکھتا ہوں کہ میں بکری کو دوہنے بیٹھتا ہوں اور بکری ٹانگ پھیلانا شروع کر دیتی ہے، لات مارنا شروع کر دیتی ہے، دوہنے نہیں دیتی ہے نا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ غلط ہوا ہے، اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے کر رہے ہیں۔ جو آیتیں آج ہم پڑھیں گے وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اتری ہیں، ان کا خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں بنو ابیرق ایک خاندان تھا، اس کا ایک آدمی تھا بشیر نامی جو منافق تھا، اور اشعار کہا کرتا تھا، اور ان اشعار میں مسلمانوں کی مذمت برائی بیان کیا کرتا تھا، اور دوسروں کے نام سے جوڑ کر، یعنی وہ اشعار کسی اور نے کہے ہو اس طرح ظاہر کر کے دوسروں کی طرف منسوب کر کے اس کو آگے سے آگے پھیلاتا تھا، اور اس کے اطوار عادتیں بھی اچھی نہیں تھیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان ایک صحابی ہی، ان کے چچا رفاع بن رافع، باہر سے کوئی قافلہ اناج غلہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آیا تھا، تو ان کے چچا نے بہترین قسم کا سفید آٹا خریدا کافی مقدار میں، اور وہ آٹا خرید کر اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں بالا خانے میں کچھ ہتھیار بھی تھے، آٹا بھی تھا، وہاں رکھ دیا حفاظت کی خاطر۔ اس بشیر نامی منافق نے نقب لگائی رات کو، اور اوپر کے حصے میں داخل ہوا، اور وہ آٹا اور ہتھیار اس نے چوری کر لی، اور وہاں سے لے کر اس نے کسی یہودی کے پاس رکھ دی کہ یہ چیزیں میری امانت ہے، تم اپنے پاس رکھو۔ صبح کو گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح چوری ہو گئی ہے، تو قرائن سے کچھ دلیلوں سے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ چوری بشیر نامی منافق نے ہی کی ہے۔ اس کے بارے میں جب یہ بات کی تو بنو ابیرق جو اس کا خاندان تھا چور کا، اس نے اپنے اس آدمی کو بچانے کی خاطر اپنے ہی خاندان کا ایک دوسرا آدمی تھا، مخلص مسلمان تھا، سچا پکا، غالباً لبید بن سہل یا سہل بن لبید ان کا نام تھا، ان پر چوری کا الزام لگایا کہ بشیر نے نہیں، انہوں نے چوری کی۔ وہ آدمی بیچارہ بالکل پاک صاف تھا، اس نے تلوار نکالی سونتی کہ یہ تلوار تم تک پہنچے گی یا چوری کا سامان واضح کرو، اگر میرے پاس چوری کا سامان ہے تو نکال کے دکھاؤ،
مجھ پر چوری کا الزام جو لگا رہے ہو۔ انہوں نے جب اس کا یہ معاملہ دیکھا، یہ تیور دیکھے، تو انہوں نے کہا یہ بھائی تم کو ہم الزام نہیں لگاتے ہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اور پھر معاملہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خاندان بنو عبیرق وہ لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، بالکل بے گناہ بے معصوم بن کر آ کر کہنے لگے کہ قتادہ اور ان کے چچا نے ہمارے ایک بے گناہ آدمی پر چوری کا الزام لگایا ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ بے گناہ ہے، خواہ تہمت دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، سامان کسی اور کے پاس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا تو ادھر سے حضرت قتادہ بھی معاملہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا نا، اللہ کے نبی نے حضرت قتادہ سے یہ کہا کہ بھائی کسی بے گناہ پر الزام مت لگاؤ، بس یہ کہا، طرفداری نہیں کی، بس یہ جملہ کہا۔ اور یہ جملہ کہا حضرت قتادہ نے جا کر اپنے چچا سے کہا، ان کے چچا نے واللہ المستعان کہا، بس اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اب اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی جب حق سے انصاف سے مایوس ہو جاتا ہے نا، تو یہ جملہ کہتا ہے، یہ مایوسی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط فیصلہ ابھی تک نہیں کیا تھا، اور نہ کوئی کسی کی طرفداری جانبداری یا کسی کا سپورٹ کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کسی غلط آدمی پر الزام مت لگاؤ۔ پھر جب تحقیق ہوئی، سامان بیچارے اس یہودی کے پاس نکل آیا، جس کے پاس سامان نکل آیا، بھائی الزام تو اب ظاہر بات ہے اسی پر ہوگا، چور اسی کو قرار دیا جائے گا۔ وہ یہودی اپنی بات اچھے انداز سے پیش نہیں کر سکا۔ ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی بات اپنا مدعا اچھے طریقے سے ثابت نہیں کر سکتا، حالانکہ معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں چوری اس نے کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، سزا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، اللہ کے نبی کو بتلا دیا حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بشیر نامی منافق تھا، اس کو جب پتہ چل گیا کہ معاملہ کھل گیا ہے، پول سب حقیقت سامنے آ گئی ہے، پول کھل گئی ہے، تو وہ راتوں رات وہاں سے بھاگا اور مکہ چلا گیا، مکہ کے مشرکوں کے پاس، اور وہاں جا کر ایک عورت کے پاس ٹھہرا، پناہ لی۔ اللہ کے نبی کے ایک شاعر تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اشعار کہے اس آدمی کے بارے میں۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ وائرل ہو جائیں، لیکن اشعار وائرل ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، شاعروں کے واقعات ہیں، کسی کے بارے میں کوئی شعر کہہ دیا، لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتا تھا، اور وہ آگے سے آگے، تو اس کی مذمت میں، برائی میں، اس کی چوری کو واضح کیا، اشعار پڑھے، وہ اشعار مکے پہنچ گئے، وائرل ہو گئے آج کی زبان میں۔ اس عورت کو پتہ چل گیا کہ جس کو میں نے پناہ دے رکھی نہیں، تو چوری کر کے بھاگ کے آیا ہے، اس نے کہا بھاگو میرے یہاں سے، نکال دیا۔ پھر کسی کے یہاں ٹھہرا، کسی مشرک کے یہاں، عادت خراب تھی، چوری کی تھی، نقب کی تھی، گھروں پر نقب زنی کر کے چوری کرنے کی تھی۔ کسی اور مشرک کے گھر میں رات کو اس نے نقب لگانے کی کوشش کی، دیوار کمزور تھی، بودی تھی، وہ دیوار اوپر سے گری اور نیچے دب کر وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم حق کے ساتھ آپ کی طرف اتاری ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ آپ کو بتائے، آپ کو سمجھائے۔ قرآن میں عدل کے، انصاف کے، حق کے اصول بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق حق کا، انصاف کا فیصلہ کریں، اس لیے ہم نے یہ کتاب اتاری ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں، چوری کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والے آپ نہ پڑھیں، ان کی طرف سے جھگڑنے والے آپ۔ حالانکہ حضور نے ان کی طرفداری نہیں کی تھی، لیکن حضرت قتادہ سے، ان کے چچا سے یہ جملہ کہا نا کہ بھائی کسی بے گناہ پر الزام کیوں لگاتے ہو، تو حضرت قتادہ اور ان کے چچا نے کہا اللہ المستعان، اس لیے کہ حالانکہ اللہ کے نبی نے کوئی غلط فیصلہ ابھی تک نہیں کیا تھا، لیکن جب قاضی، پنچ، فیصلہ کرنے والا غلط فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو آدمی بے گناہ ہے بیچارہ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جو لوگ الزام لگانے والے ہیں وہ نڈر ہو جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں کی طرف سے،
کتنے سارے فیصلے ہو گئے ہیں کچھ سالوں میں، حق پر ہونے کے باوجود ساری دلیلیں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی جانب ہونے کے باوجود ججوں نے فیصلہ دے دیا جو بڑی تعداد ہے ان کی طرف سے، تو مسلمانوں میں مایوسی آئی کہ نہیں آئی؟ بس اللہ ہی کی ہم، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، دوسرا تیسرا جو بھی مسئلہ ہو، مایوسی کی کیفیت آتی ہے، اور دوسری جانب جو غلط لوگ ہیں ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہے، ابھی ہم نے یہ کیا، ابھی تو ہم یہ کریں گے، ابھی ہم تو یہ بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، پوری تعداد ابھی ایک لی ہے، ابھی تو فہرست ہے اتنی ساری جگہوں کے لینے کی، یہ حوصلے بڑھتے ہیں غلط لوگوں کے، اور جو حق پر ہیں ان کی مایوسی آ جاتی ہے، تو پھر یہی آتا بس اب اللہ ہی کے حوالے ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ واستغفر اللہ، آپ ان کی طرفدار مت بنیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ دیکھو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، گناہ سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو ہم جو کہتے ہیں مغفرت، معافی طلب کرو گناہ پر، لیکن بڑے شخص کے سلسلے میں کہا جائے تو وہاں پر ان کی گناہ کی معافی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑوں کی شان کے خلاف ہوتی ہے، تو ان کی شان کے خلاف ہے، گناہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ کے سامنے نبی یہ کہیں گے پروردگار میں نے ظاہری اعتبار سے یہ بات کہی، یہ جملہ کہا، کسی کی طرفداری، کسی کی جانبداری، کسی کا غلط سپورٹ نہیں تھا، اور اگر کوئی نامناسب بات ہو گئی ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کا مطلب نہیں وہ کہہ رہے ہو کہ میرے گناہ معاف فرما، نہیں، نبی جب مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو اس سے نبی کے درجات بلند ہوتے ہیں، نبی کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وہاں سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ اے نبی اگلے پچھلے سارے اگر ہوں بھی ہو نا، بالفرض مان لیں اگر ہو بھی، تو ہم نے سب معاف کر دیا، بخشش کر دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آپ بحث نہ کریں، آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان لوگوں کی طرف نہ ہوں جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی ہے، جنہوں نے خامخواہ دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، بیچارہ ایک یہودی تھا، بے گناہ تھا، اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ رکھوایا انہیں نہیں تھا، سامنے آ جاتے کہ بھائی نہیں یہودی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا ہی قصور ہے، لیکن وہ تو بچ گئے اور وہ پھنسنے لگ گیا تھا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، نہ خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے، گناہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور نہ ان کا سپورٹ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یہاں یہ کہنا مقصود ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہا تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، بنو ابی کے خاندان کے، لیکن قرآن نے نام تھوڑی لیا ہے، اس طرح کے واقعات ہر زمانے میں پیش آتے رہتے، مسلمانوں میں بھی پیش آتے رہیں گے، تو قرآن نے عام ہدایت دی، عام رہنمائی کی ہے۔ بنو ابی کے خاندان کے لوگ راتوں رات جمع ہوئے تھے اور کہا تھا کسی بھی طریقے سے اپنے آدمی کو، بشیر کو بچانا ہے، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کہہ کے، غلط سلط دلیلیں دے کے، اللہ کے نبی کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی طرح سے بچانا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن بہرحال انسان تھے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے، اللہ کے نبی نے خود کہا ہے، دیکھو میرے سامنے مقدمات آتے ہیں، دو فریق اپنا جھگڑا لے کے آتے ہیں، تو میں ان کی ظاہری دلیل، جو بھی دلیل وہ دیتے ہیں، ان کو سن کر پھر اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی دلیل پیش کرنے میں مضبوط ہو، دوسرا حق پر ہو لیکن اپنی دلیل مضبوط طریقے سے پیش نہ کر سکا ہو، اپنی بات صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکتا ہو، تو میں جس کے حق میں فیصلہ کروں نا، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ چیز واقعی اس کی نہیں ہے لیکن فیصلہ ہو گیا ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو حقیقت میں وہ نہیں ہے، اس کی چیز نہیں بن جاتی ہے، تو اسی کی چیز ظاہری اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ تو نے غلط پر ہونے کے باوجود یہ چیز کیوں لے لی، کیوں رکھ لی۔ تو ان لوگوں نے یہ پوری تیاری کی، تدبیر کی کہ کسی بھی طریقے سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنے آدمی کو بچاتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہم غلط تھے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں۔ ہمارے آدمی پر چوری کا الزام آ گیا
تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے ہیں۔ کتنے معاملات ہیں دنیا کے اندر، بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو گروپوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو برادریوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو مذہب والوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وکیلوں کے سامنے معاملات جاتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے ایک فریق کو ہم غلط ہیں، ان کے وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے ہمارا موکل غلط ہے، اور رات کو وکیل کی آفس میں جا کر وہ سب دلائل کہ ہم یہ دلیل دیں گے، یہ دلیل دیں گے، بوگس دلیلیں اچھے انداز سے پیش کر کے، کمزور دلیلیں لیکن اچھے انداز سے۔ وکیل چرب زبان ہے، بڑا ماہر ہے، اور اپنی بات سلیقے سے رکھ سکتا ہے، اور وہ مقدمہ جیت سکتا ہے غلط، وکیل کو بھی پتہ ہے میرا فریق، میری پارٹی جو ہے موکل وہ غلط ہے، لیکن وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ تو اللہ سے تو شرماتے نہیں ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اللہ کا تو سب پتہ ہے نا، اللہ کے دربار میں بھی پہنچنا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، لوگوں کے مجمع میں ہو، یا کسی ایک آدمی کے ساتھ ہو، اللہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ ایسی باتوں کی سازشی کرتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو گھیرے ہوئے، ان کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں غلط لوگوں کا سپورٹ مت کرو، غلط لوگوں کی طرف سے بحث مت کرو، ان کا دفاع مت کرو، اور دیکھو اگر کرو گے، کوئی آدمی کرے گا، کوئی جماعت کرے گی، کوئی گروہ کرے گا، کوئی وکیل کرے گا، کوئی اثر رسوخ والا آدمی کرے گا، تو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو صرف یہ دنیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی دنیا ہے۔ یہاں دنیا میں تو ان کی طرف سے تم جھگڑ لوگے، بحث کر لوگے، تم مضبوط آدمی ہو، تم اثر رسوخ والے ہو، تم چرب زبان ہو، تم ماہر ہو، بڑے ماہر وکیل ہو، اور اپنے غلط موکل کو بھی صحیح ثابت کر دو گے، کسی مجرم کو بھی بے گناہ ثابت کر دو گے، اور حق کو ناحق ثابت کر دو گے، ناحق کو حق ثابت کر دو گے، ٹھیک ہے اس دنیا میں کر لو گے، لیکن یہ دنیا ہی صرف نہیں ہے، آگے اب پہنچنا ہے میرے دربار میں۔ اس دنیا کی زندگی میں تم ان کی طرف سے دفاع کرو گے، جھگڑو گے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، وکالت کرے گا قیامت کے دن؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کے لیے کارساز بنے، ان کا کام بنائے گا کل قیامت کے دن؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک دیکھیے، قرآن کی تعلیمات دیکھیے، اگر کسی کی طرف غلط رجحان ہو رہا ہے، کسی کا غلط دفاع کر لیا ہے اور احساس ہو گیا ہے، اللہ فرما رہے چھوڑ دو، معافی مانگ لو۔ جو گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اور یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے گا، گناہ کرنا یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا شکار بنانا ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، لیکن اس طرح کوئی کر لے اور ثم یستغفر اللہ، بعد میں اس کو احساس ہو جائے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف فرما دے، غلط سپورٹ کر دیا تھا، غلط آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، آگے اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ بھائی گناہ جو کرے گا وہی بھگتے گا، بے گناہ کیوں بھگتے؟ جو کوئی گناہ کمائے گا تو اس کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، گناہ کا وبال ہر طرف سے ہوتا ہے، بھائی چوری ثابت ہو گئی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دوسرا کوئی گناہ کیا ہے، اور گناہ کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، خیانت ہے، چوری ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا ہے، حقوق کو دبا لینا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کرنا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی کی بے عزتی کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ گناہ جتنے بھی ہیں وہ سب ظلم ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک کو کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح دوسرے جو بھی گناہ ہیں ان کو بھی قرآن و حدیث میں ظلم کا نام دیا گیا ہے، یہ سب ظلم ہیں، یہ سب زیادتیاں ہیں، اور اس کا وبال انسان کی اپنی ذات پر آئے گا، اور گناہ کا وبال آتا ہے، گناہ کا وبال آتا ہے، پہلے اللہ کی طرف سے یہ وبال آتا ہے کہ اللہ روحانی نعمتیں چھین لیتا ہے، روحانی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی روحانی نعمت ہے
کہ اللہ نے ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق دی، آدھا گھنٹہ نکالنے کی، ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں نہیں بیٹھ پاتے ہیں، باہر گپوں میں بیٹھ جائیں گے، مجلسوں میں بیٹھ جائیں گے، ادھر ادھر گھوم لیں گے، لیکن قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے نیکیاں کرنے کا، یہ نیکیاں یہ روحانی نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ گناہ انسان کرتا ہے نا تو اللہ پہلے تو روحانی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ پچھلی قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تہجد گزار ہوگا، اس نے تہجد چھوڑ دی اور جو عبادتیں کرتا تھا وہ کرنا چھوڑ دی۔ ایک موقع پر کہنے لگا، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو بڑا کتنا غفور ہے، بخشنے والا ہے، میں نے تیری عبادت کرنا چھوڑ دی، گناہوں میں لگ گیا، لیکن تیری پکڑ نہیں ہوئی، تو مجھ پر پھر بھی نعمتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، میں نے تجھے بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیا، تجھے پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، سجدوں کی لذت سے محروم کر دیا، سحری کے وقت کی مناجات سے اور دعا سے محروم کر دیا، تہجد سے محروم کر دیا، یہ بھی میری نعمتیں ہیں، گناہ کی وجہ سے ان سے محروم کر دیا، تجھے احساس ہی نہیں۔ اللہ پہلے روحانی نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور کہنے لگا تھا، حضرت بہت کوشش کرتا ہوں، ساری تیاری کرتا ہوں، پانی کا انتظام کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ سوتا ہوں کہ تہجد میں رات کے آخری پہر میں اٹھوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، راز و نیاز کی باتوں کروں گا، دعائیں کروں گا، لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، تابعین کے سردار ہیں، انہوں نے کہا، کب بلت کا ذنوبک، اللہ کے بندے تم گناہ کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کچھ کر رہے ہو، اور وہ گناہ تمہارے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں بن کے تمہیں جکڑ دیتے ہیں، اٹھنے نہیں دیتے ہیں بستر سے، نیند سے بیدار نہیں ہونے دیتے ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے۔ تو روحانی نعمتوں سے محروم ہوتی ہے، پھر اللہ مادی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مادی نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے محروم کر دے۔ اللہ نے گھر میں میاں بیوی محبت دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ وہاں نہ محروم کر دے، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اولاد کو فرما بردار بنا رکھا ہے، گناہ کرو گے ہو سکتا ہے اولاد کے دل میں نافرمانی کے جذبات اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ بہت سارے یہ مادی نعمتیں اللہ ان سے بھی محروم کر سکتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، یاد رکھیں، ہوتا ضرور ہے، گناہ کا وبال، گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، پڑتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے ولی گزرے، وہ کہا کرتے تھے، جب مجھ سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے نا، تو اس کا اثر یا تو میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات کوئی ٹال دیتی ہے، یا بچوں میں دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی بکری میں دیکھتا ہوں کہ میں بکری کو دوہنے بیٹھتا ہوں اور بکری ٹانگ پھیلانا شروع کر دیتی ہے، لات مارنا شروع کر دیتی ہے، دوہنے نہیں دیتی ہے نا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ غلط ہوا ہے، اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کرے گا وہ اپنے اوپر اس کا وبال پائے گا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن کسی وجہ سے مصلحت سے گناہ کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی آدمی انہیں سمجھے کہ میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو کوئی بھی کوئی گناہ کرے گا یا کوئی نافرمانی کرے گا اور پھر کسی بری بے گناہ پر الزام لگا دے گا، چوری خود کی، کسی اور پر الزام لگا دیا، کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا دیا، کسی اور کو پھنسا دیا، اللہ فرما رہے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اٹھایا ہے، اور اس کا وبال اس کو اٹھانا پڑے گا۔ کسی بے گناہ کو ٹھہرانا، مجرم ٹھہرانا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ خود اٹھائے گا انسان۔ اللہ نے فرمایا آگے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا، آپ پر اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کوشش کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ ہمارے آدمی نے چوری نہیں کی ہے، ہم تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، یہ خامخواہ الزام لگا رہے ہیں، وہ آپ کو غلط آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں اور غلط فیصلہ کروا دیں، جھانسے میں مبتلا کر کے، غلط بیانی کر کے، چرب زبانی استعمال کر کے، چرب زبانی کر کے آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں، یہ انہوں نے
رکھا تھا لیکن اللہ نے ان کے جھانسے میں آپ کو پھنسنے نہیں دیا، حقیقت کھول دی، یہ قرآن کی آیتیں اتار دی، بتا دیا کہ مجرم کون ہے، گنہگار کون ہے، چوری کس نے کی ہے اور کس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ مطلع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کو تو اللہ وحی کی روشنی میں بتا دیتا ہے، جیسے یہاں بتلا دیا ہے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے یہ۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری، حکمت اتاری۔ حکمت سنت کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو، آپ کی ہدایات کو کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حکمت کی باتیں اللہ نے آپ پر اتاری ہے، اور آپ کو ایسی باتیں سکھائی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اب اسی واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، پہلے جانکاری نہیں تھی، اور پھر حقیقت حال یہ وحی اتار کر، یہ آیتیں اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ پر پاک کی آپ پر بڑی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بڑا فضل ہے، مہربانی ہے جو آپ پر ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو ان کے جھانسے میں پڑنے سے بچا لیا ہے۔ آگے کی کچھ آیتیں وہ ہیں اسی سے متعلق، واقعے سے متعلق، اور کچھ عام ہدایات اس آیت میں بہت اہم ہدایتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں جو دی گئی ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط لوگوں کے دفاع سے، ان کا ساتھ دینے سے، ان کے سپورٹ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔